بات ہوئی ہے۔ میرے ساتھ جو ہیں ہمارے ایم این اے آفتاب صدیقی صاحب موجود ہیں، ایم این اے اسلم خان موجود ہیں، ہمارے ایم پی اے شاہ نواز جدون، ایم پی اے راجہ اظہر، ہمارے باقی پارٹی کے ممبرز بھی موجود ہیں سینئر۔ یہاں پہ آنے کا جو مقصد تھا وہ کراچی کی آواز بننا تھا۔ کراچی کے جو عوام کو اس وقت پریشانیاں درپیش ہیں پولیس سے ریلیٹڈ، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا اے آئی جی غلام نبی میمن صاحب کے پاس۔ اور سب سے پہلے ہم نے آج اے آئی جی کراچی صاحب سے ہم نے پولیس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اس وقت پولیس ہماری جو فرنٹ لائن کے اوپر مقابلہ کر رہی ہے اور ہر گلی کوچے کونے میں کھڑی ہے، عوام کی حفاظت کر رہی ہے، ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے اور ہم اپنی پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت سندھ حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پیسہ 5% پولیس کا کاٹا ہے وہ ان کا پیسہ انفیکٹ 5% اور اوپر کر کے دیا جائے، کیونکہ پولیس اس وقت بالکل فرنٹ لائن کے اوپر ہے۔ تو یہ تو ہماری سندھ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہم نے آج ہائی لائٹ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب نے نوٹ کیا، انفیکٹ میڈیا نے یہ چیز دکھائی کہ ڈبل سواری کے اوپر جو رویہ پولیس کا عوام کے ساتھ ہے وہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈبل سواری پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے مرغا بنایا جا رہا ہے، کسی جگہ پہ ان کے ساتھ بدتمیزی اور نامناسب الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہیں پہ مرغا بھی بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جو ہے وہ موٹر سائیکل کے پلگ نکال دی ہیں، تاریں کاٹ دی ہیں تاکہ وہ موٹر سائیکل نکال نہ سکیں۔ تو یہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ہم نے گزارش کی ہے اے آئی جی کراچی سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی عوام کی جو پولیس کے ساتھ محبت ہے، جو کراچی کی عوام پولیس کی عزت کرتی ہے، وہ برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کراچی کی عوام ان ساری حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس سے ناراض ہو۔ تو اس میں اے آئی جی صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو واقعات 3 واقعات ہوئے مرغا بنانے کے، ٹائر میں سے ہوا نکالنے کے اور بدتمیزی کے، یہ انفرادی واقعات تھے۔ جن ایس ایچ اوز نے یا جن پولیس اہلکار نے یہ کیا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو خود بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں۔ تو دیکھیں، کراچی کی سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کے جو مسائل روزانہ کی بنیاد کے اوپر آ رہے ہیں ان کو ہم جگہ جگہ پہ جا کے ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ چیزیں واپس نہ ہوں۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ اس وقت کراچی کا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ ناکے لگائے ہوئے ہیں، اور ناکے اس طریقے سے بیریئر لگائے ہوئے ہیں کہ 2 بیریئر سیدھے ہاتھ پہ، 2 اس کے درمیان میں، اور بیچ میں ایک گاڑی کی جگہ کی جانے کی وجہ راستہ ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ عوام کو پریشانی ہو رہی ہے، ٹریفک جمع ہوتی جا رہی ہے، موٹر سائیکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ ہم نے پولیس کے کراچی کے پولیس چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس بات کا ہم نوٹس لیں کہ شہر میں جو ناکے لگے ہوئے ہیں ان ناکوں کی وجہ سے فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے بالکل کنسیڈر کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ غلط تھیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ صحافیوں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ لاک ڈاؤن اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینس میں، کلفٹن میں، شار فیصل میں، ناظم آباد میں، مطلب جو کھلے بڑے بڑے روڈ ہیں وہاں پہ آپ کو لاک ڈاؤن مین روڈ کے اوپر نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ آبادیوں کے اندر چلے جائیں، کچی آبادیوں میں چلے جائیں، تو وہاں پہ لاک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں پہ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ بچے کھیل رہے کود رہے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو ایک سلسلہ شہر میں آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سلسلہ ہے کہ کہیں پہ کچھ اور قانون ہے، کہیں پہ کچھ اور قانون ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں وہ ہر شخص کے لیے ہوں، ہر آبادی کے لیے، ہر طبقے کے لیے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طبقے کے لیے الگ قانون ہو، دوسرے طبقے کے لیے الگ قانون ہو۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ہم نے ہائی لائٹ کرنے آئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے کراچی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہوئی آئی ہے، کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آخری چیز جو ہم نے پولیس چیف سے کہی ہے کہ اس وقت پورے کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز، خاص طور پہ ایم این ایز کا جو ترقیاتی کاموں کا پیکج تھا وہ اس کا جال جو ہے وہ پورا بچ چکا ہے، اور اس میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں، کہیں ایسے پولیس اسٹیشن ہیں جہاں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو وہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی انسٹرکشنز ہو جائیں تاکہ یہ ہمارے فنڈ جو ہیں وہ جولائی تک جو ہیں وہ لیپس نہ ہوں۔ یہ ایشوز تھے جن کے ہم آئے ہیں یہاں پہ آج۔ کراچی کے جتنے بھی صحافی رپورٹرز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جس کا سڑک پر ہوتے ہیں، سر ہماری مجبوریاں ان کو ہمیں ایونٹ وجہ سے آج یہاں مزید پہنچنا پڑتا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بہت اچھا اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی متاثر ہوتا ہے تو 1 لاکھ روپے اور اگر میرے اس کا کچھ ہوتا ہے تو 10 لاکھ روپے اور ہر مہینے۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ کیا پی ٹی آئی جو کراچی کی قیادت ہے اس پر کوئی؟ اچھا، میں آپ سے بتاؤں، میں عرض کروں کہ شاید آپ
کل کی پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے. کل پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کرا ہے کہ جو اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم سندھ حکومت ان سارے جو ہیں ڈپارٹمنٹس کے لیے وہ پیکج اناؤنس کرے جو کم سے کم پنجاب حکومت نے کیا ہے. اسی طرح صحافیوں کے لیے کل بات کی تھی کہ جو پنجاب حکومت نے کیونکہ دیکھیں صحافی ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, پولیس ہو گئی, یہ وہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اس وقت بالکل فرنٹ لائن کے اوپر ہیں. تو ہم بالکل چاہیں گے کہ ایسا پیکج نکل سکے کہ خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جائیں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, گھر میں ان کے بچے ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے ساتھ اس قسم کے کوئی ایشوز ہو جائیں تو اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے. اچھا دیکھیں, میں آپ سے بتاؤں کہ دیکھیں پولیس تو ایک وہ ادارہ ہے کہ جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن بیسکلی جو اصل غلطی ہے وہ اس وقت سندھ حکومت کی غلطیاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کو کوئی وزیر اعلیٰ کو خواب آتا ہے اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلا نکالتے ہیں حکم اور جاری کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے ساتھ ایک دشمنی کا سلسلہ سندھ حکومت کا چل رہا ہے, یہ کسی بھی حال میں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمارا جو ایک اختیار ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایز این اپوزیشن پارٹی, ہم اس کو جو ہیں صحافیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, ہم عوام کو بتا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں سب سے مزے کی بات کہ جب سندھ حکومت نے دیکھا کہ وہ اپنے تمام اقدامات کے اندر ناکام ہو گئی ہے اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت شاید زمین کی سطح تک آ کے لگ چکی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ناراض ہیں ان سے, تو اب انہوں نے اپنی بال کو اٹھا کے فیڈرل حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ اب جو وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں گے وہی ہمیں قبول ہوگا. تو یہ جو عوام کو 1 مہینہ آپ نے پریشانی دی, 1 مہینہ آپ نے بے روزگاری بڑھائی, 1 مہینہ آپ نے لوگوں کو جو تکلیف دی اس کا کیا ہوگا. آپ پچھلے 2 سال بلکہ 8-10 سال سے آپ 18ویں ترمیم کے تحت یہ ہمارے اختیارات ہیں, لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے منسٹرز, ان کی اپنی کیبنٹ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ان کی حکومت صوبہ سندھ کے اندر مکمل طور پر عوام کو ریلیف دینے میں, عوام کو بہتر سہولیات دینے میں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کو ڈیل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. وفاقی حکومت اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہے, ہمارے منسٹرز, ہماری پوری کیبنٹ روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب میٹنگز کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ جو اقدام اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اس کی مقبولیت آپ دیکھیں عوام کے اندر ایک بڑی زبردست ہے اور عوام اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. فرمائیے گا کہ اتنی چیزیں آپ نے رکھی ہیں اور جو پولیس سے بھی ملاقات کی ہے, مختلف اسٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں, لیکن جو لیڈر آف ہاؤس ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر جو سندھ حکومت کے نمائندے ہیں, کیا آپ نے ان کو اپروچ کیے یا اپروچ کیے تو آپ کو ان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ جہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پر ایکسس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب تو اس وقت اور ان کے جو ممبرز ہیں وہ صرف کیمرے کی حد تک ہیں. آج اگر یہاں پہ آپ کے ایم این اے شہر کے اور ایم پی ایس کھڑے ہوئے ہیں تو آن گراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں, پولیس چیف کے دفتر پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جناح ہاسپٹل میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے تو جیسے کہا کہ ہماری وزیر صحت غائب ہیں, اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئیں گے, میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس ضرور کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ ریاست ہیں, وہ تو اقتدار کے اندر ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس سارے وسائل ہیں. نکلیں, جائیں علاقوں میں جائیں, شہر کراچی کی گلیوں میں جائیں, سکھر کی گلیوں میں جائیں, لاڑکانہ میں جائیں, دیکھیں لوگوں کو پریشانی کیا ہو رہی ہے. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سامنے ایک ویڈیو بنا کے پیغامات دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس وقت ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گراؤنڈ پہ جائیں. ان کے جو منسٹرز ہیں وہ آپ کو شام 7 سے لے کے 12 بجے تک ٹی وی پہ نظر آئیں گے, اور ایک دوپہر میں ان کا جو پریس کانفرنس کا سلسلہ چلتا ہے وہ 2 ان کے جو ہیں دن بھر کے سیگمنٹس چلتے ہیں. ایک دوپہر کا سیگمنٹ پریس کانفرنس کا اور شام 7 سے 12 بجے تک پیپلز پارٹی کے منسٹروں کا سیگمنٹ چلتا ہے ٹی وی پہ ٹاک شوز کا. گراؤنڈ کے اوپر یہ موجود نہیں ہے. اس وقت اگر واحد سیاسی جماعت پورے سندھ کے اندر, اس کے علاوہ ملک بھر میں نظر آ رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے, جو عوام کے درمیان ہے. ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز عوام کو راشن تقسیم کر رہے ہیں, جو کہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز آج کراچی کے اندر ترقیاتی کاموں کو شروع کرا دیا. ایک طرف کرونا وائرس کے سلسلے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, راشن پہنچا رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ ترقیاتی کام کا جو جال ہے وہ کراچی میں بچ چکا ہے, اور اس کی بریفنگ انشاءاللہ تعالی ہم 2 دن بعد کریں گے سارے ایم این ایز, ایم پی ایز کا بیٹھ کے. آفتاب صدیقی صاحب جی سوری
دیکھیں جی ہمارا رویہ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کا آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں, لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. دیکھیں ہم آپ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی لاک ڈاؤن کے خلاف ہم نے بات نہیں کری ہے, لیکن ہم نے کہا ہے کہ ایسا لاک ڈاؤن نہ کریں کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں, ایسا لاک ڈاؤن نہ کریں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ دہاڑی پہ پیسے کمانے والا شخص ہے اس کے گھر میں جو ہے فاقے نہ ہو جائیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ایکٹ کے بارے میں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون آئے, کوئی ایسا ایکٹ آ جائے کہ آپ لوگوں کو موجودہ حالات کے اندر پھر جیلوں کے اندر ڈال دیں, پھر وہ ایف آئی آر کٹائیں. ابھی دیکھیں کہ اے آئی جی صاحب فرما رہے تھے اگر ایک شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو کم سے کم 60 سے 70 ہزار روپے اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے ایف آئی آر ختم کرانے میں, کورٹ میں جانے میں, آنے میں, اپنی بیل کرانے میں. تو یہ وقت ہے عوام کی مدد کرنے کا, یہ وقت ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا, یہ وقت ہے عوام کو ریلیف دینے کا. یہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ عوام کے اوپر کسی قسم کی زور زبردستی اس کے اوپر ڈنڈا اٹھایا جائے, کیونکہ عوام تو اس وقت آلریڈی پسی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو اس وقت رویہ اس قوم کے ساتھ ہے, میں چاہوں گا کہ اس وقت صوبے سندھ کے جو لوگ اقتدار کے اندر ہیں وہ اپنے رویے کے اندر تبدیلی لے کر آئیں, رویے میں نرمی لے کر آئیں اور عوام کی خدمت کریں بنسبت عوام کے اوپر ظلم کیا جائے. آپ سر بات کریں.